الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ ناس ختم ہو گئی اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فلق کو۔ سورہ فلق، میں جب بھی سورہ فلق پڑھتی ہوں میں عجب ہو جاتی ہوں اور میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ایک چھوٹی سی سورہ میں، جس کی 5 آیتیں ہیں اور 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے تمام خلقت کو، تمام ہم کہہ سکتے ہیں سائنس کو، خلقت کو، دنیا اور آخرت کو اللہ نے ایک دفعہ جمع کر دیا اور پروٹیکشن بھی دے دی۔ اور جب میں ان کے سورہ فلق کے لفظوں کے اندر آتی ہوں تو میں خود عجب ہوتی ہوں کہ اے اللہ، واقعاً یہ ایک اللہ کا کلام ہی، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم سورہ فلق کی طرف آتے ہیں اور کچھ جو ڈاؤٹس ہیں، 1-2 ڈاؤٹس اس کو ختم کریں گے اور پھر لفظوں کی میننگ کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ لفظوں کی میننگ کے بعد اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں سورہ فلق کی طرف، تو سورہ فلق کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں تو جن و انس کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے سورہ ناس پڑھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جو سورہ ناس تھی اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں جنوں کا اور انسانوں کا ذکر تھا، یعنی جن ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، پھر اس میں یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ لیکن سورہ فلق میں کون سی مخلوقات ہے جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو جب ہم اس کے لفظوں کے اندر آئیں گے نا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو واقعاً جو لوگ اس کو سمجھ پائیں گے نا وہ سوچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عربی، جیسے ہم لوگ علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں یا اردو کے شعر و شاعری پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہمیں پڑھتے ہیں جو اپنی زبان میں ہوتی ہے اور جس کو ہمیں اندر گہرائی سے جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کا لطف اور مزہ اسی کو آتا ہے جس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کو نہیں سمجھ میں آتے نا تو وہ لوگ اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو لیکن جب ہم عربی کی گہرائی میں آتے ہیں، خود سے اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے لفظوں کے اندر، اس کی میننگ کے اندر آتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اس کا لطف اور اس کا مزہ کیا ہے۔ تو سورہ فلق کے لیے ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انزلت علی آیات لم ينزل مثلہن المعوذتان۔ رسول خدا فرماتے ہیں انزلت علی آیات، میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ لم ينزل، ہرگز اس سے پہلے کسی کے اوپر ایسی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے، ایسی بالکل نہیں، ایسی خوبصورت اور عجیب اور بہت ہی علمی اور جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، ایسی آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہے تو کہا المعوذتان، وہ معوذتین ہے، یعنی یہی سورہ ناس اور سورہ فلق ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز وتر میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ توحید قل ھو اللہ پڑھے گا تو خداوند عالم اس کو کیا کہتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور خدا کی طرف سے، اور خداوند عالم اس کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے اوپر، تمہیں مبارک ہو، تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو قرآن کی کچھ ایسی سورہ نہ بتاؤں جو سب سے برترین ہے، جو تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں گی اور پروٹیکشن دیں گی، کیا میں تمہیں وہ آیتیں نہیں بتاؤں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ جلدی سے بتائیں وہ کون سی سورہ ہے، ہم پڑھیں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معوذتان، یہ 2 سورہ ہے جو پڑھنے سے بہت زیادہ تم لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق
جب نازل ہوئی تھی نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو 2 سورے ہیں نا یہ آپ کے لیے گفٹ ہیں، آپ کی امت کے لیے ایک ایسا ہدیہ ہے جو آپ کی امت کو جادو، سحر اور ہر طرح، جیسے میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گی، ایک لفظوں کے اندر جاؤں گی، وہ ساری پروٹیکشن سے پروٹیکٹ کریں گے ان چیزوں سے تمہاری امت کی۔ تو کاش ہم جب سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے تو ہیں، لیکن کاش ہم اس کے لفظوں کے اوپر بھی غور کریں۔ پھر رسول خدا نے بتایا کہ ہاں سورہ ناس اور سورہ فلق، اور پھر فرمایا کہ جب صبح کی نماز ہوتی ہے تو صبح کی نماز میں بہتر ہے کہ تم لوگ سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھو، اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم نیند سے اٹھتے ہو نا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو تلاوت کرو تاکہ تمہارے ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے، ہر چیز میں کامیابی ملے، حفاظت ہو، اور جو تم چاہتے ہو وہ مجھے تم لوگوں کو ملے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے جو ڈاؤٹس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ہمارے نبی کے بارے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، یعنی یہ سورہ کب نازل ہوئی، کس طرح سے نازل ہوئی، اس کے نزول کی فضیلت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی رسول خدا کے اوپر جادو ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی۔ تو یہ سب غلط ہے، انشاءاللہ اس کو میں قرآن سے اور 3-4 پروف کے ساتھ بیان کروں گی۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، مدنی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکی ہے۔ ابھی یہاں پر زیادہ جو پروف ملتا ہے وہ اس بات کا ملتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں یا جو بات استعمال کی گئی ہے، جو اس کا طریقہ ہے وہ مکی سورہ کا ہی ہوتا ہے، مدنی سوروں کا اس سے نہیں تھا۔ مدنی سوروں میں جو ہے وہ ایسی بات بتاتے ہیں، مدنی سوروں میں ایسی بات بتائی جاتی ہے جو قانون ہوتا ہے، جو واجبات، مستحبات، ساری چیزیں جو تھیں وہ تھی، لیکن جو آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں وہ مکی تھی۔ اچھا، ابھی یہاں پر ہم آتے، یہاں پر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ جادو ہوا تھا، کسی یہودی نے، یعنی جو بظاہر مسلمان ہوا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، اور وہ یہودی جو تھا اندر سے یہودی ہی رہا تھا۔ پھر کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تم جادو کرو۔ اچھا، اس کی بیٹی جو تھی وہ بہت بڑی جادوگرنی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کروایا۔ اچھا، یہ سٹوری ہے، اس کو ہم ریفیوز کریں گے، کس طرح سے ہم ریفیوز کریں گے؟ ایک تو احادیث سے، اور دوسرا ہم قرآن کی آیت سے اس کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں گے۔ اچھا، پھر اس عورت نے کیا کیا، اس کی بیٹی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ اچھا، کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جادو کے اثر کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، ان کو یہ ہونے لگا۔ پھر اس نے کس طرح سے جادو کیا تھا، ایک ڈول لی تھی، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک گڑیا بنائی تھی یا ایک جسم بنایا تھا کسی چیز کا، پھر اس کے اندر سوئیاں ڈال دی تھی، اور پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ایسے ایسے کیا گیا تھا۔ اچھا، رسول خدا جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور پھر خواب میں دیکھا کہ 2 یعنی فرشتے تھے، پر 2 مرد کی شکل میں آتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ بتاتے ہیں کہ بے جادو ہوا کیسے ہوا، ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ جادو پھینکا گیا ہے، اور پھر ان کے بالوں کے اوپر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال تھے ان کو حاصل کیا گیا، اور پھر ان کے اوپر جادو کیا، عجب ہے کہ کس طرح سے رسول خدا کے بال آرام سے ان کو مل گئے، اور پھر ان کے اوپر جادو کیا گیا، پھر اس کنویں میں پھینکا گیا، اور پھر رسول خدا نے خواب میں دیکھا، پھر 2 مرد تھے، وہ فرشتے تھے، اور پھر مرد کی شکل میں آئے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ جادو ہے، پھر آپ نکالے، پھر رسول خدا نکالنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا، اور پھر وہاں پر جب دیکھا تو وہ گرہ لگی ہوئی تھی، اور وہ اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ جیسے وہ گرہ کھلتی تھی وہ گرہ میں وہ پاؤڈر بن جاتا تھا، گرہ کھل نہیں سکتی تھی۔ پھر اس وقت سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی تھی، اور پھر مولائے کائنات جو تھے وہ اس کے اوپر سورہ ناس سورہ فلق پڑھتے تھے، اور پھر ان گرہوں کو کھولتے تھے۔ اچھا، اس واقعے کو ہمیں ریفیوز کرنا ہے۔ اب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے اوپر جادو کیا، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے الرٹ تھے
کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بال جو ہے وہ فوراً ہاتھ میں آ گئے؟ کیونکہ رسول خدا فرماتے کہ اپنے بالوں کی، اپنے ناخنوں کی حفاظت کرو، اور جب تم بال اور تمہارے بال جب نکلتے ہیں یا جو تمہارے ناخن ہوتے ہیں ان کو فوراً زمین میں گاڑ دو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو خود ہمیں ایک آرڈر دے رہا ہے اور اس کے بال جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے، نمبر 1۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ یہاں پر ایک یہودی نے کیا تھا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سورہ کا طریقہ اور اس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، مدنی نہیں ہے۔ تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سامنا ہو رہا ہے وہ یہودیوں سے ہو رہا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ جو ان کا سامنا ہوا تھا وہ ہوا تھا مدینے میں، نہ کہ مکہ میں ہوا تھا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یہ جو جادو کی بات گھڑی گئی ہے ہاتھ سے، وہ مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو پھر ایک طرح سے یہ بھی ریفیوز ہو گیا۔ اچھا، تیسری جو چیز میں چاہتی ہوں کہ اس کو بیان کروں، آخر میں اس کو قرآن سے ریفیوز کریں گے۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو اثر کر گیا، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اگر ہم سوچیں کہ ایک نبی کے دماغ پر جادو اثر کر گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وحی کے اوپر بھی جادو اثر کر جائے گا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر رسول خدا کے نبی کے اوپر اثر کر گیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون الہی کے اوپر اثر کر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن جو ہے وہ جس طرح سے چاہیں وہ جادو کے ذریعے سے وحی کو ٹران کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں اپنی طرف، اور جس دشمن چاہے تو وہ وحی کو اپنے قانون کے مطابق اللہ کی کتاب کو اپنی طرف کر سکتے ہیں نا، ایک نبی کے ذہن کو گھما کر وہ سارا کچھ اپنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر یہ کیسے نبوت ہوئی؟ پھر یہ کیسی وحی ہوئی کہ جن کے اوپر جادو اثر کر جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قانون الہی کے خلاف ہے، یہ وحی کے خلاف ہے، یہ نبوت کے خلاف بات جاتی ہے کہ ایک نبی کے اوپر ایک عام جادو جو ہے وہ اثر کر جائے۔ اور ایک چوتھی چیز جو میں بیان کروں گی وہ یہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک نبی کے اوپر جادو جو ہے وہ اثر کر جائے تو پھر لوگ تو خرافات کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے اتنا کمزور ہے تو پھر قرآن کے نازل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر نبی کے بھیجنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو اثر کر گیا ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑ کر لوگ سب جادو کے پیچھے بھاگ جائیں، پھر خرافات آ جائے، پھر بدعتیں آ جائے، پھر دین خراب ہو جائے، پھر قرآن کے نازل ہونے کا فائدہ ہی نہیں۔ پھر قرآن کا خداوند عالم کہتا ہے نا کہ پاورفل چیز ہے قرآن کے جیسا کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور قرآن جو ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر قرآن سے مدد لو، جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں، اور پھر میں نے بتایا تھا سورہ ناس میں بھی، اب سورہ فلق میں بھی جب اعوذ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جادو اور یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ عام سی چیزیں جو ہے وہ اثر کر جائیں؟ تو اس چیز کو بھی ہم ریفیوز کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو لوگ قرآن کو چھوڑ کر جادو کی طرف جائے، پھر قرآن کے نازل کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ پھر جب ہاروت اور ماروت جادو لے کر آئے تھے تو پھر اسی شریعت کو لے کر چلنا تھا نا، پھر قرآن کی شریعت کو لے کر چلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس میں آتے ہیں تو پھر ایک اور قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کی آیت میں آتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، ان کو قرآن نے کیا جواب دیا، اور خداوند عالم ان کو کیا کہتا ہے؟ سورہ فرقان، جب ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور آپ اس کے جا کر گھر میں ضرور اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کریے گا، اس کے اوپر سوچ وچار کریے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، ہمارے تمام شیعہ علماء نے اس کو ریفیوز کیا ہے، ہمارے آیت اللہ نے اس کو ریفیوز کیا ہے، اور بالکل یہاں قرآن، لوجک، وہی سب اس بات سے ایگری ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک نبی کے اوپر جو ہے وہ جادو اثر کیا جائے۔ یہ ایک کہانی، ایک اسٹوری ہے جو گھڑی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی اگر روح سے دیکھیں نا، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ حدیث دیکھتے ہو، ایک حدیث ہے آپ کے پاس ہماری احادیث ہیں اور آپ کو قرآن کی آیت ہے، اگر یہ دونوں آپ کو ایک دوسرے کے اگینسٹ ملتی ہے نا تو اس حدیث کو دیوار پہ مارو۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حدیث اور اس واقعے کی بات کیا کر رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعوا الا رجل مسحور۔ یہاں پر
خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ جو ظالم تھے اور جو قرآن کو یعنی جو بہانے باز تھے، ظالم تھے، جو رسول خدا کو نہیں ماننا چاہتے تھے، ان پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ بہانوں کی تلاش میں تھے، وہ رسول خدا پر تہمت لگاتے تھے۔ سب سے پہلے کون سی تہمت لگاتے تھے کہ او یلقى الیہ کنز، کہ کیوں اس کے پاس جو ہے وہ خزانہ نہیں ہے، یا پھر او تکون لہ جنت یاکل منہا، کہ ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، جنات کیوں نہیں، ایسے باغ اور ایسے درخت کیوں نہیں ہے کہ جس سے وہ کھائے۔ وقال الظالمون، اور پھر جو تیسری تہمت وہ لگاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، وقال الظالمون، ظالم کہتے ہیں کیا، ان تتبعون، کہ تم پیروی کرتے ہو کس کی، الی رجلا مسحورا، ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جو جادو کے کنٹرول میں آ گیا ہے، جس کے اوپر جادو نے اثر کر لیا ہے، مسحورا یعنی سحر شدہ ایسا انسان۔ ابھی یہاں پر خداوند عالم اس کا اور جواب دیتا ہے، بہانے باز ظالم لوگوں نے رسول خدا پر تہمت لگا کہ یہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور پھر خداوند عالم پتہ ہے کیسے جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور کہتے ہیں، یعنی ایسے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا اور اثر ہوا، خداوند عالم نے سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں اس کو نمبر 1 کہا کہ وہ کیا ہے، وہ ہے ظالم۔ اور دوسرا جو خداوند عالم نے کہا وہ یہ کہا، انظر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انظر، دیکھو، کس چیز کو دیکھو، کہا انظر، دیکھو، کیف ضربوا، یعنی خداوند عالم عجب ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کہ کس طرح سے یہ لوگ دیتے ہیں، لکل امثال، تمہارے لیے اگزامپل دیتے ہیں، تمہارے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ کس چیز کی مثال دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے مثال دے رہے ہیں کیا، فَذَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اے محمد دیکھو دیکھو یہ لوگ کیا تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم مسحور ہو، یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مسحور ہو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم کہ کیسے عجیب مثالیں دے، فَذَلُّوا، یہ لوگ گمراہ ہیں، فَذَلُّوا، گمراہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ان کو کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا، ان کے پاس کوئی طاقت، ان کے پاس کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، تو تمہارے اوپر ایسی تہمتیں رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، کر ہی نہیں سکتے، یہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے سوائے یہ کہ تمہارے اوپر تہمتیں رکھیں۔ اور آپ نے دیکھا اس آیت میں پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ جو بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور کہے گا نا، جو بھی کہے گا کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے، نمبر 1 وہ ظالم ہے، نمبر 2 وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے، فَذَلُّوا، وہ گمراہ ہے، ظالمین میں سے ہے اور ظالین میں سے ہے۔ تو یہاں پر کلیئر ہوگی کہ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہے، اس میں صاف صاف خداوند عالم نے انکار کر دیا۔ تو جب اللہ خود کہتا ہے انظر، اے محمد دیکھو یہ لوگ کیا بول رہے ہیں تمہارے بارے میں، یہ تمہاری چیز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تمہارے بارے میں، تو یہ کس طرح سے تمہیں کہتے ہیں کہ تم مسحور ہو، تم جو ہے اس طرح سے تمہیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ میرا نبی ساحر نہیں ہے، مسحور نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی تو میرا نبی ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، میں نے بھیجا ہے، میں نے اس کو ساری تعلیمات دی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سورہ فلق کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم لفظوں کو لے کر آئیں گے کہ ہم کل کی طرف آئیں گے، کل اعوذ برب الفلق، اور پھر لفظوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے ہم نے سورہ ناس کے 2 پارٹس کیے تھے، تو مجھے لگتا ہے سورہ فلق کے ہمیں زیادہ پارٹس کرنے پڑیں گے، 3 یا 4۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کو 3 پارٹس میں ختم کر دوں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔